غور کیجئے، ایک قبر کا پیپر بھی ہے، ہم سب نے دینا ہے، اور ہر گزرنے والا دن ہم اس پیپر کے قریب ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور پاسبل ہے کہ آج آخری دن ہو، ہمیں تو نہیں پتا نا کہ ہماری زندگی کا آخری دن کون سا ہے، آج آخری دن ہو. تو اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ نیکیاں بڑھتی. بدقسمتی سے بہت سارے وہ لوگ ہیں جن کا روز گناہ بڑھ رہا ہے. تو دیر از کوئی وظیفہ، کوئی فارمولا کہ جس سے گناہ مائنس ہو سکے. اکاؤنٹس جو جانتے ہیں، بیلنس شیٹ اگر آؤٹ ہو جائے تو بڑا معاملہ خراب ہو جاتا ہے. کوئی ایسا فارمولا ہے کہ گناہ کم ہو اور نیکیاں بڑھیں؟ تو سبحان اللہ. اگر اب اس نظر سے درود پاک کو دیکھیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جس کا مضمون ہے کہ جو کوئی شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اس کے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 نیکیاں دی جاتی ہیں، 10 درجات بھی بلند ہو جاتے ہیں. ایک اور حدیث پاک جس کا مضمون ہے جو جمعہ کے دن مجھ پر 200 بار درود پاک پڑھے اس کے برس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اب آپ نے ابھی حدیث سنی کہ ہاتھ ملائیں، مصافحہ کریں اور مصافحے کے وقت درود پاک پڑھیں تو جدا ہونے سے پہلے دونوں کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. تو صرف گناہوں کی معافی کا جو فائدہ درود پاک سے ملتا ہے، اللہ اکبر، یہ ہم گناہ گاروں کے لیے بہت بڑی بات ہے. اپنے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے. تو درود پڑھ پڑھ کر، درود کی کثرت کر کے جو غلطیاں ہوئی ہیں، جو کوتاہیاں ہوئی ہیں، یقیناً توبہ بھی کر دی ہیں، مگر درود پاک اگر تھاما ہوا ہوگا، درود پاک اگر آپ کا وظیفہ ہوگا تو انشاءاللہ رب کریم کی بارگاہ سے امید ہے ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے. آئیے مل کر محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہاں اس حدیث میں ایک اور بات بھی سیکھنے کو ملی کہ مصافحہ کریں اور سلام کریں. بڑی بدقسمتی ہے کہ آج کل آہستہ آہستہ سلام کم ہوتا جا رہا ہے. لوگ ملتے ہیں، ہاں بھائی کیا حال ہے، اور سناؤ، ہیں انگریزوں والے طریقے بھی آ گئے، گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ، ہیلو، ہائے. مسلمانوں کی ملاقات کا طریقہ ہے سلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جواب کیا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گرم جوشی سے، محبت سے دعائیں دو، دعائیں لو، اتنا پیارا طریقہ. اور پھر مصافحہ کرے. اب ایک تو بڑا پرابلم ہو گیا، ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل ہے. ہاتھ بھی ملاتے ہیں تو ایک ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے، ایک ہاتھ سے ملا رہے ہوتے ہیں. ہم سے بھی ملنے آتے تو موبائل لے کر آتے ہیں. ہاتھ دونوں خالی ہوں اور پھر ہتھیلی سے ہتھیلی ملے، یہ سنت ہے، ٹھیک ہے. تو 2 سنتیں ودن اے سیکنڈز، سلام کیا اور مصافحہ کر لیا، 2 سنتوں کا ثواب. اور فتنہ امت کے وقت حدیث پاک کا مضمون ہے جو میری ایک سنت کو زندہ کرے اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. ہمارے بزرگان دین کا یہ طریقہ رہا کہ وہ بازار میں جاتے تھے، کوئی کام نہیں ہوتا تھا، شاپنگ نہیں کرنی ہوتی تھی، صرف اس لیے جاتے تھے کہ لوگ ملیں گے، سب کو سلام کریں گے اور سلام کا ثواب ملے گا. کیونکہ ان کا مائنڈ سیٹ تھا نیکیاں کمانے کا. ہمارا مائنڈ سیٹ ہے پیسے کمانے کا. اسی طرح اگر آج مثال کے طور پہ اسکیم اناؤنس کر دی جائے کہ جتنے لوگوں کو آپ دن میں سلام کریں گے اتنے 1000 روپے ملیں گے. آپ بتائیں، بندہ مسجد کی ہر نماز کے بعد مسجد کے باہر لائن لگی ہوئی ہوگی، سب ایک دوسرے کو سلام کر رہے ہوں گے. اور اللہ کے بندو، جو ایک بار سلام میں پہل کرتا ہے 90 رحمتیں نازل ہوتی ہیں. 1000 روپے کیا بیچتے ہیں، کتنی نیکیاں ہیں، کماؤ نا. مگر نہیں، ہمیں پیسے ملے تو ہم کریں گے. ادھر ادھر بھی دور دور تک چلے جاتے ہیں لوگ. یہ نیکی آپ کے آس پاس ہے. پھر یہ سلام جو ہے نا، یہ تکبر کو دور کرتا ہے. جو بندہ یہ چاہتا ہے نا میرا دل تکبر سے پاک ہو جائے، مجھے عاجزی مل جائے، تو وہ سلام کرے اور سلام میں پہل کرے، اسٹارٹ کرے. یہ بھی شیطان کا ایک وار ہے. وہ پتہ ہے کیا وار ہے؟ میں کیوں سلام کروں، میں تو بڑا ہوں نا، یہ چھوٹے مجھے پہلے سلام کرے، میں پیسے والا ہوں، غریب آدمی مجھے سلام کرے، میں مولانا ہوں، یہ لوگ مجھے سلام. یہ جو دل میں خیال ہے نا کہ لوگ مجھے سلام کریں، یہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کسی کو اپنے سے کمتر سمجھ رہے ہیں نا. یہی تو تکبر ہے. تکبر اور کس شے کا نام ہے؟ پراؤڈ، کہ میں اپنے آپ کو لوگوں سے برتر سمجھوں. آپ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک مبارک عادت بتاؤں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حالانکہ کونین کے والی ہیں، رب کے حبیب ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مگر آپ ہمیشہ سلام میں پہل فرمایا کرتے ہیں. صحابہ کرام سارے آپ کے غلام ہیں نا، ساری امت آپ کی غلام ہے، مگر کیا بڑے کیا چھوٹے، جو کوئی آتا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سلام میں پہل فرماتے. بلکہ کتابوں میں لکھا کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کبھی کبھی پلان کرتے تھے کہ یار ہم جائیں گے اور نبی پاک سے پہلے ہم سلام کریں گے، مگر کہتے جب بھی جاتے پیارے آقا ہی پہلے سلام فرماتا. وہ اتنا بڑا
اعلیٰ مرتبہ رکھ کر سب کو سلام کریں، اور نبی پاک کا امتی کہے کہ میں کیوں سلام کروں؟ استغفر اللہ، نہیں، سب کو کریں، جانے نہ جانے اسے بھی کریں۔ اور ایک اور عشق والی بات بتاؤں، اللہ آپ کو جلدی جلدی مدینے کی حاضری عطا ہو۔ اللہ اکبر، مدینے جب بھی کوئی جاتا ہے نا، ہائے ہائے، سنہری جالیوں پر وہ حاضری دے، اس سے پہلے کہ غلام سلام عرض کرے، نبی پاک اپنی عادت کریمہ کے مطابق سلام پہلے ہی ارشاد فرماتے ہیں۔ یہ عادت ہے میرے آقا کی۔ اب بتاؤ سلام عام کریں گے انشاءاللہ؟ اور یہاں ایک اور مشورہ دیتا ہوں، میں نے ایک اسلامی بھائی کو اسی طرح بیان میں کوئی مشورہ دیا ہوگا، تھوڑے دنوں پہلے ہی مجھے میسج آیا، کہہ رہے تھے میں نے جب سے اس پر عمل کیا ہے میری کیفیت ہی بدل گئی ہے۔ میں آپ کو بھی مشورہ دیتا ہوں، آپ انہیں سلام کیا کریں، انہیں گلے لگایا کریں جنہیں لوگ عموماً سلام نہیں کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ مسجد کے ہمارے خادم ہوتے ہیں، روڈ پہ کھڑے ہوئے پولیس والے ہوتے ہیں، بعض اوقات انہیں کوئی سلام نہیں کرتا ہے۔ آپ کبھی کبھی جاتے ہیں، آپ نے دیکھا ہو کسی دفتر میں کوئی بندہ کھڑا ہوتا ہے جو دروازہ کھولتا ہے، آپ فوراً نکل جاتے ہیں، رک جائیں، پہلے اسے سلام کریں، اس کی طبیعت پوچھیں۔ مسجد میں کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا ایسے لوگ آ جاتے ہیں جن کے ہاتھ پیر ٹیڑھے ہوتے ہیں، منہ ٹیڑھا ہوتا ہے، کبھی کبھی رال ٹپک رہی ہوتی ہے، بیچارے معذور ہوتے ہیں نا، کھڑے بھی نہیں ہو سکتے، ان کی آواز بھی عجیب و غریب نکل رہی ہوتی ہے، ان کو بات کرنا بھی نہیں آتی، پرابلم میں ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات وہ مسجد میں آ جاتے ہیں یا ہمارے خاندان میں ہی کہیں ہمیں دعوت وغیرہ میں مل جاتے ہیں، کوئی ان سے نہیں ملتا ہے کیونکہ مزہ نہیں آتا، یار اس کا منہ ٹیڑھا ہے، اس کے منہ سے تھوک بھی نکل رہی ہے، اس کا ہاتھ بھی ٹیڑھا ہے۔ آپ بلیو کریں، یقین مانیں، آپ اس بندے سے ملیں، بلکہ ہو سکے تو اسے سینے لگا لیں، کوئی بات نہیں، تھوڑے سے تھوک کے داغ لگ جائیں گے نا، کوئی بات نہیں، خدا کی قسم جو اس کو دل کو خوشی ملے گی نا، آپ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھو گے، بہت دن ہو گئے ہوں گے کسی نے اسے سینے نہیں لگایا ہوگا۔ تم اس طرح کی دعائیں لینا شروع کرو، اس طرح کی محبتیں آپ دینا شروع کریں، جب ان کے دل سے دعا نکلے گی نا تو آپ کے بگڑے کام بن جائیں گے، آپ کی مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ محبتیں بانٹیے، دنیا میں بہت تھوڑی رہ گئی ہیں محبتیں۔ میں اپنے ہی دوستوں سے ملوں، میں اپنے ہی رشتہ داروں سے ملوں، میں اپنے ہی کیلیبر کے لوگوں سے ملوں، پیسے والا ہوں تو پیسے والوں سے ملوں، غریبوں سے نہ ملوں، نہیں جناب، یہ نبی پاک کی سنت نہیں ہے۔ استقبال ماہ میلاد کے اجتماع میں آئے ہو تو پہلا مدنی پھول آج یہ لے لو کہ انشاءاللہ آج کے بعد ہم سرکار کے سارے امتیوں سے ملاقات کریں گے، سب کو سلام کریں گے، سب سے محبت کے ساتھ پیش آئیں گے انشاءاللہ۔ آپ اس کی خوشی محسوس کریں گے۔ اللہ پاک مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے مل کر ایک بار پھر درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ۔ سبحان اللہ، آج میرا نہ جانے کتنی بار آنا ہوا ہے، سالانہ ہی حاضری ہوتی ہے، اور ماشاءاللہ یہ مسجد والے عرس اعلیٰ حضرت اور استقبال ربیع النور پر یہ اجتماع سجاتے ہیں، اور سبحان اللہ کیا بات ہے سیدی اعلیٰ حضرت کی، ان کا جو بہت بڑا کمال، ویسے تو بہت سارے کمال ہیں اعلیٰ حضرت کے، اعلیٰ حضرت کی شان یہ ہے کہ جس نے اعلیٰ حضرت کو پڑھا ہونا، وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کرے تب بھی اعلیٰ حضرت کی بات کرتا ہے، اور جب اعلیٰ حضرت کی بات کرے تو نبی پاک کی بات کرتا ہے۔ یعنی عاشق اپنے محبوب پر ایسا فنا ہے، ایسا فدا ہے اور ایسا فنا ہے کہ جب بھی محبوب کی بات کرتے ہیں تو محب کی بات ہو جاتی ہے، محب کی بات کریں تو محبوب کی بات ہو جاتی ہے۔ کیا بات ہے سیدی اعلیٰ حضرت کی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنی کیسے ہے، نبی پاک پر اپنا سب کچھ فدا کرنا کیسے ہے، اگر یہ سیکھنا ہے تو سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سکھاتے ہیں۔ آپ امام ہیں اور امام عشق و محبت ہیں، عاشقوں کے امام ہیں، آپ خود بذات خود ایک انسٹیٹیوٹ ہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت 100 سال سے زیادہ ٹائم ہو گیا آپ کو، مگر آج بھی بتاتے ہیں اپنی تحریروں کے ذریعے، اپنے فتاویٰ کے ذریعے، اپنے اشعار کے ذریعے کہ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام سے جو کانٹیکٹ ہونا چاہیے، جو نبی پاک سے واسطہ اور رابطہ ہونا چاہیے، اس کا انداز کیا ہونا چاہیے۔ پہلے میں سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے زندگی کا ایک مختصر جائزہ پیش کر دیتا ہوں۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، آپ 10 شوال المکرم ہفتے کے دن آپ کی ولادت ہوئی۔ اعلیٰ حضرت نے تقریباً 4 سال کی عمر میں ناظرہ قرآن پاک ختم کر لیا، اور اسی عمر میں یعنی 4 سال کی عمر میں ہی عربی زبان میں گفتگو کرنا بھی شروع کر دی۔ اعلیٰ حضرت نے تقریباً 6 سال کی عمر میں پہلا بیان فرمایا، اور امام اہل سنت نے 13 سال 10 ماہ اور 4 دن کی عمر میں درس نظامی جو سارا علوم ہوتے ہیں وہ سب سے فراغت پالی،
اور اسی دن مفتی کا درجہ پا کر فتویٰ لکھنا بھی شروع کر دیا. کوئی 14 سال کا بچہ ہے یہاں پر, 14 ایئرس کا کوئی بچہ, 14 سال کا کوئی بچہ, کھڑے ہو جا بیٹا, کھڑے جا. بتانے دے کہ ماشاءاللہ اللہ پاک اس بچے کو بھی عالم با عمل بنائے. یہ عمر تھی بتانے کے لیے. بیٹھ جائے میرا بیٹا. اس عمر میں درس نظامی کمپلیٹ ہو چکا تھا اور فتویٰ دینا شروع ہو گئے تھے. اللہ پاک نے انہیں چنا تھا. یہ صلاحیتیں یہ گاڈ گفٹڈ ہیں. سیدی اعلیٰ حضرت یہ اسپیشل تھے, ان کو شروع ہی سے بڑے کام کے لیے گویا چنا گیا. سبحان اللہ. اب آپ کے بارے میں آتا ہے کہ 19 سال کی عمر میں آپ نے نکاح کیا, آپ کی ازدواجی زندگی کا آغاز ہوا. 23 سال کی عمر میں پہلی بار اور تقریباً 51 سال کی عمر میں دوسری بار زیارت حرمین شریفین کو حاضر ہوئے. اعلیٰ حضرت 68 سال کی عمر میں آپ نے اپنی وصیتیں لکھوائیں اور آخر علم و فن کا یہ عظیم آفتاب 25 صفر المظفر 1340 سے ہجری 28 اکتوبر 1921 کو جمعۃ المبارک کا دن تھا. ٹھیک اذان جمعہ کا وقت تھا اور انہوں نے اللہ کو اپنی جان سے سپرد کر دی. 68 سال کی عمر میں یہ آفتاب غروب ہو گیا. اللہ کریم ان پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے اور ان کی برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے. تو یہ ایک تو مختصر سا آپ کی بایوگرافی, آپ کی لائف کا جائزہ تھا. اب اعلیٰ حضرت کی زندگی جو ہے اگر دیکھیں, جو ماشاءاللہ یہاں پر علماء بیٹھے ہیں, طلباء بیٹھے ہیں, اور آج بھی دنیا میں بہت سارے لوگ پی ایچ ڈی کرتے ہیں, بہت سارے لوگ ماسٹرز کرتے ہیں, تو نارملی لوگ ایک یا دو علوم کے اندر اسپیشل علم حاصل کرتے ہیں, ماسٹرز ہو جاتے ہیں, پی ایچ ڈی کرتے ہیں. کسی 1 2 3 فیلڈ کے علاوہ آپ نے لوگ نہیں دیکھے ہوں گے جو 2 3 علوم سے زیادہ علوم میں زیادہ دسترس رکھتے ہوں. سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے بارے میں آتا ہے اور یہ بڑی بحث چلتی ہے کہ سیدی اعلیٰ حضرت کو کتنے علوم حاصل تھے. سبحان اللہ. اب علماء کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کو 100 سے زیادہ برانچز آف نالج یعنی 100 سے زیادہ علوم پر دسترس حاصل تھی. آپ اتھارٹی تھے. ایک ہے کہ بھائی 100 علوم کا نام سنا ہوا ہے, ایسا نہیں. جس سمت آ گئے ہیں سکے بٹھا دیے ہیں, جس علم میں بھی قلم اٹھایا ایسے ایسے جوابات لکھے کہ علماء حیران ہیں. ایک ایک جواب پر کئی کئی کتابیں لکھی گئی. اللہ اکبر. لیکن سوال یہ ہے کہ ان کو کتنے علوم آتے تھے, اس پر ایک الگ ڈیبیٹ ہوتی ہے. تو علماء کرام بتاتے ہیں کہ مسئلہ یہ ہے, ہمیں اس لیے پتا چلا کہ اعلیٰ حضرت کو 100 قسم کے علوم آتے ہیں کیونکہ جس علم میں سوال کیا اسی علم کا انہوں نے جواب دے دیا. ریاضی کا سوال کیا, ریاضی کا جواب دیا. انگلش میں سوال کیا, انگلش میں جواب دیا. فارسی میں سوال کیا, فارسی میں جواب دیا. شعر لکھ کر سوال کیا, شعر میں جواب دیا. آپ سے فقہی مسئلہ پوچھا, آپ نے فتویٰ عطا فرمایا. علم نجوم پر سوال کیا, علم نجوم پر جواب دیا. نمازوں کے اوقات پر سوال کیا, آپ نے اس پر جواب دیا. سائنس پر سوال کیا, اعلیٰ حضرت نے سائنس پر جواب دیا. کہتے ہم نے 100 علوم پوچھے, اعلیٰ حضرت نے سب پر جواب دیا. ہمیں کیا معلوم ان کے پاس کتنے علوم تھے, جتنا پوچھا انہوں نے عطا کر دیا. اللہ اکبر. خود سیدی اعلیٰ حضرت بتاتے ہیں میں نے اتنی کتابیں نہیں پڑھی ہیں, مسئلہ یہ ہے کہ کچھ کتابیں پڑھتا گیا اور باقی علم دربار مصطفیٰ سے عطا ہو چلا گیا, دربار مصطفیٰ سے علم ملتا چلا گیا. اللہ اکبر. بڑے بڑے پروفیسرز آتے تھے, بڑے بڑے ایسٹرونامسٹ آتے تھے, ستاروں کے علم والے لوگ بھی آئے, مگر جب سیدی اعلیٰ حضرت کا علم دیکھتے تھے تو سر جھکاتے تھے کہ بریلی کے ایک مدرسے میں بیٹھا ہوا جس نے نہ جرمنی کی یونیورسٹی دیکھی, نہ فرانس کے کسی انسٹیٹیوٹ میں گیا, نہ جناب دنیا کے دورے کیے, یہ ایک مکتب میں بیٹھا درویش ہے, یہ چند لکیریں کھینچتا ہے, یہ چند عبارتیں لکھتا ہے اور ایسے علوم بتاتا ہے جس کو پڑھنے کے لیے دنیا بھر کے چکر لگانے پڑتے ہیں. تو یہ پتہ چلتا ہے کہ خاص نگاہ کرم ہے دربار مصطفیٰ سے اپنے اس عاشق کے صادق پر کہ ایسے علوم کا سمندر سیدی اعلیٰ حضرت کے دلوں میں ہے. اللہ اکبر. سیدی اعلیٰ حضرت کے یوں تو امت پر بہت سارے احسان ہیں, مگر آپ کا ایک علمی بہت بڑا احسان وہ ہے فتاوی رضویہ شریف. یہ ایک ایسا بحر بے کراں ہے, یہ علم کا ایک ایسا سمندر ہے. 100 سال ہو گئے ہیں, آج بھی علماء اس کے محتاج نظر آتے ہیں. جب کسی مسئلے میں جا کر اٹک جاتے ہیں تو فتاوی رضویہ کھولتے ہیں. فتاوی رضویہ کا عطر نکالا ہمارے صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی صاحب نے, جو اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہیں, اور آسان کیا اور بہار شریعت لکھ دی. آج آپ کو عاشقان رسول کا کوئی دارالفتہ ایسا نہیں ملے گا جہاں بہار
شریعت نہ ہو، جہاں فتاوی رضویہ نہ ہو. اللہ اکبر. علماء بھی آج محتاج ہیں ان کتابوں کے. ایسی شاندار خدمت سیدی اعلیٰ حضرت نے کی، اور مفتی امجد علی اعظمی صاحب نے ہم پر ایک اور بڑا احسان کیا. اعلیٰ حضرت سے ریکویسٹ کر دی کہ حضور امت کو ترجمہ قرآن کی حاجت ہے، اللہ نے آپ کو بہت علوم سے نوازا ہے، آپ ترجمہ قرآن بھی عطا کیجئے. سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میرے پاس وقت کی کتنی کمی ہے وہ آپ جانتے ہیں، ایسا کرو تھوڑی دیر کے لیے، غالباً عصر سے مغرب کے درمیان کا ٹائم سیٹ ہوا کہ آپ آ جائیے گا، آپ ہی تلاوت کیجئے گا آیتوں کی. اعلیٰ حضرت نے فی البدی ترجمہ قرآن لکھوانا شروع کیا. یہ ترجمہ قرآن آسان نہیں ہے، کئی علوم دیکھ کر، کئی تفاسیر دیکھ کر ترجمہ قرآن لکھا جاتا ہے، مگر صدر الشریعہ جو ہے وہ تلاوت کرتے، اعلیٰ حضرت چند آیتوں کا ترجمہ لکھا دیتے. صدر الشریعہ کہتے ہیں میں گھر جاتا، 12 قسم کی تفاسیر نکالتا، ساری تفسیروں کو سامنے رکھتا، اور اعلیٰ حضرت کا جو ترجمہ ہوتا وہ سامنے رکھتا. مجھے ایسا لگتا کہ یہ ساری تفسیروں کا نچوڑ اعلیٰ حضرت نے عطا فرما دیا. دنیا میں سب سے زیادہ اردو زبان میں پڑھا جانے والا اگر کوئی ترجمہ قرآن ہے وہ ترجمہ کنز الایمان ہے، عاشق ماہ رسالت کے قلم سے لکھا ہوا. یہ ایک ایسا ترجمہ ہے جو ہر گھر میں ہونا چاہیے. اور اللہ سلامت رکھے عاشق اعلیٰ حضرت میرے پیر و مرشد امیر اہل سنت کو، جنہوں نے اپنے ہر بیان میں، اپنی ہر سمجھ لیجیے محفل میں کنز الایمان کا ایسا چرچا بلند کیا. کہنے والے کہتے ہیں لکھا اعلیٰ حضرت نے ہے اور گھر گھر پہنچایا امیر اہل سنت نے ہے. الحمدللہ. تو کنز الایمان اب تو کئی زبانوں میں اس کا ٹرانسلیشن بھی ہو رہا ہے، تو کنز الایمان کو ضرور پڑھیے. تو بہرحال میرا موضوع اعلیٰ حضرت کا علم نہیں ہے، کیونکہ بے علم آدمی کیا اعلیٰ حضرت کے علم پر بات کرے. وہ علم کے سمندر ہیں، بڑے بڑے مفتیان کرام ان پر بات کرتے ہیں تو بعض اوقات زچ ہو جاتے ہیں کہ کس موضوع پر بات کی جائے، اعلیٰ حضرت کی کس علم پر بات کی جائے. ہم بات کرتے ہیں کہ اتنا ساری مصروفیات جس کی ہو، 1000 کتابیں لکھی، ٹھیک ہے، کئی خطوط کا روز جواب دیتے تھے، اس کے بعد فتاوے، اس کے بعد تحریری کام، اتنے سارے کام جس کے ذمے ہونا، تو پھر وہ جو عشق رسول کی بات ہے، وہ دیوانگی کا جو انداز ہے، وہ تراوٹ کی جو کیفیت ہے، وہ بعض اوقات دب جاتی ہے، انسان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا. اللہ اکبر. مگر سیدی اعلیٰ حضرت نے جو دیوانگی نظر آتی ہے، جو نبی پاک پر قربان ہونے کا جذبہ نظر آتا ہے، جو وارفتگی کا جو انداز ہے، اللہ اکبر. کہ اتنے فتاوے ہونے کے بعد، اتنا بڑا علم ہونے کے بعد جب دربار رسالت کا تذکرہ کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کوئی بھکاری ہے جو اپنے آقا کے آگے دامن پھیلائے بیٹھا ہے، سرکار کے راستے پر پلکیں بچھائے بیٹھا ہے، جو ان کی یاد میں آنسو بہا رہا ہے، جو ان کی نغمے گا رہا ہے. اللہ اکبر. یہ سیدی اعلیٰ حضرت کو سب سے زیادہ ممتاز کرتا ہے عشق کا لیول کیسا تھا، نبی پاک سے محبت کا انداز کیسا تھا، جس کو آج بھی سیکھنا ہے کہ پیارے آقا سے محبت کیسے کرنی ہے، وہ سیدی اعلیٰ حضرت سے سیکھے. دیکھیں میں کچھ مثالیں بتاتا ہوں، ورنہ یہ موضوع ایسا ہے جو ساری رات میں بولتا جاؤں تو ختم نہ ہو. انا حضرت رحمت اللہ تعالی جس کو کہتے ہیں نا، جس کو بے حد عشق ہو کسی سے، اسے ہر چیز میں محبوب نظر آتا ہے. اب آج ہم اور آپ باغ میں جاتے ہیں اور باغ اچھا لگتا ہے، فریش ہونے جاتے ہیں، یار کتنا گرین ہے، پیارے پیارے پھول ہیں، بندہ اپنی طبیعت فریش کرتا ہے. عاشقوں کے امام نے بھی کوئی باغ دیکھا ہوگا، اور باغ دیکھ کر کیا کہتے ہیں، انہی کی بو مایائے سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی رنگت گلاب میں ہے. کہتے یہ سارا باغ، یہ سارے پھول، یہ ساری مہک جو ہے، یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے ہے. کبھی ہو سکتا ہے گلاب سونگا ہو، بہت پیاری لگی ہو خوشبو، تو کہتے ہیں کیا مدینے سے صبا آئی کہ پھولوں میں ہے آج، کیا مدینے سے صبا آئی کہ پھولوں میں ہے آج، کچھ نئی بو بھینی بھینی پیاری پیاری واہ واہ. ارے یہ بھینی بھینی بو اس لیے ہے کہ لگتا ہے مدینے کی ہوا اسے ٹچ کر کر گئی ہے. یہ وہ عشق کی معراج ہے کہ جب کسی بیوٹیفل چیز کو دیکھا، جب کسی خوبصورت چیز کو دیکھا، سرکار کی یاد نظر آتی ہے. اللہ اکبر. میں اور آپ بھی چاند دیکھتے ہیں، میں اور آپ بھی تارے دیکھتے ہیں، میں اور آپ بھی آسمان دیکھتے ہیں. بڑا کبھی کبھی اچھا لگتا ہے پہلی رات کا چاند، کتنا خوبصورت لگتا ہے. کریسنٹ کہتے ہیں انگریزی میں، ہلال کہتے ہیں اردو میں، بہت اچھا لگتا ہے. سیدی اعلیٰ حضرت نے بھی وہ چاند دیکھا ہوگا، میں اور آپ بھی دیکھتے، کبھی کبھی بتاتے بھی دیکھو عید کا چاند دکھ رہا ہے. مگر سنو میرے رضا کیا کہتے ہیں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں چاند، اے آسمان تو بڑا خوش ہو رہا ہے، تیرے پاس پہلی رات کا چاند ہے. مہے نو کہتے ہیں نیا چاند ہے،
اے چاند تو بہت، اے آسمان تو بہت خوش ہو رہا ہے، حالانکہ تو خود بھی بڑا بوڑھا ہے، پتہ نہیں کتنے ہزار سال پرانا ہے، اور تیرے پاس چاند ہے تو اس پر خوش ہو رہا ہے۔ سن، میرا دل نبی پاک کے مبارک پیروں کے ناخن کا شیدا ہی ہے۔ جو شاعری تھوڑی سی سمجھتے ہیں نا، یہ ذرا کمپیریزن دیکھیے گا، بات ہو رہی ہے آسمان سے، بات ہو رہی ہے چاند کی، نبی پاک کی زلفوں کا ذکر نہیں کیا، آنکھوں کا ذکر نہیں کیا، پیروں کا بھی ذکر نہیں کیا، پیروں کے بھی ناخن کا ذکر کیا کہ تیرے پاس چاند ہے، میرے دل میں نبی پاک کے پیروں کے ناخن کی محبت ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا، دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا، اتنا بھی مہے نو پہ نہ اے چرخ کہن پھول، چرخ کہتے ہیں آسمان، کہن کہتے بوڑھے، اے بوڑھے آسمان اتنا مت پھول، کیونکہ دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا، اتنا بھی مہے نو پہ نہ اے چرخ کہن پھول، کیوں سرتابہ قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، لب پھول، بدن پھول، زکن پھول، دہن پھول، تن کا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا، آقا تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ مہن پھول۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح یہ پہلی رات کے چاند کو ذرا دیکھتے ہیں، الٹا کیا تو ناخن بن گیا، سیدھا کر دیں تو کیا لگتا ہے؟ پیالہ، کاسا لگتا ہے نا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اے چاند پورا مہینہ گزارنا ہے، اپنے کو تنخواہ ملتی ہے نا پہلی تاریخ کو، تو پورے مہینے کا گزارا دے دو بھائی، تنخواہ ملے گی تو مہینہ گزرے گا۔ اعلیٰ حضرت نے سوچا چاند کو بھی تو پورے مہینے کی تنخواہ چاہیے، پورا مہینہ گزارے گا کیسے؟ تو کیا کہتے ہیں سنو، کہتے ہیں بھیک لے سرکار سے لا جلد کاسا نور کا، کاسا کہتے ہیں پیالے کو، اے چاند بھیک لے سرکار سے لا جلد کاسا نور کا، ماہ نو طیبہ میں بٹتا ہے مہینہ نور کا، صبح و طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑہ نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں چاند سورج ایسے ہی نورانی ہیں، بتاتا ہوں کس کی وجہ سے ہیں، کہتے یہ جو مہر و ماں پہ ہے اطلاق آتا نور کا، آقا بھیک تیرے نام کی ہے استعارہ نور کا، آقا آپ تو نور ہی نور ہیں، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اچھا اب چلیں آگے، چاند پورا ہو گیا، ابھی تو پہلی رات کا تھا نا، جس خوبصورت چیز کو دیکھا میرے رضا نے اسے ان کو محبوب یاد آیا، چاند پورا دیکھا، ہمیں بھی بڑا اچھا لگتا ہے 14ویں کا چاند، 14th نائٹ ہے، بہت خوبصورت آسمان لگتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں چاند تو ہے تو بڑا خوبصورت، مگر تجھ پہ کچھ داغ رہ گئے ہے نا، کچھ داغ ہے نا، وہ داغ نہ ہوتے تو اور اچھا لگتا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ تجھ سے غلطی ہو گئی چاند، ہیں تیرے پاس سے تو گزرے تھے نبی پاک، معراج کی رات آقا گئے تھے نا عرش پر، تیرے قریب سے ہی تو گزرے تھے، اے چاند تھوڑی سی ان کے قدموں سے لگی ہوئی مٹی اٹھا لیتا، اپنے چہرے پہ مل لیتا، تیرے داغ بھی دھل جانے تھے۔ ہائے پھر کیوں نہ اعلیٰ حضرت سے پیار کرے، ہے کسی کے پاس ایسا تخیل کہ سنو کیا لکھتے ہیں، ستم کیا کیسی مت کٹی تھی کمر وہ خاک ان کے رہ گزر کی، ستم کیا کیسی مت کٹی تھی کمر وہ خاک ان کے رہ گزر کی، اٹھا نہ لایا کہ ملتے ملتے یہ داغ سب دیکھنا مٹے تھے۔ اللہ یا رسول، اور سنو یا غوث، اعلیٰ کتنی تارے کیوں چمک رہے ہیں، کیسے ٹمٹماتے ہیں، کتنے خوبصورت لگتے ہیں، یہ ایسے ہی نہیں چمک رہے۔ نبی پاک کو معراج کی رات غسل دیا گیا تھا، ان تاروں نے کام کیا کہ وہ جو غسل کے قطرے تھے نا سب نے سنبھال لیے، اپنے کٹورے بھر لیے۔ دیکھو یہ ہے تخیل رضا، عشق کی معراج دیکھو، کہتے ہیں وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو جو بن ٹپک رہا ہے، وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو جو بن ٹپک رہا ہے، نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے، نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میں بتاتا ہوں، جنت بڑی خوبصورت ہے نا،
جنت کا کلر کس سے ہوا ہے؟ کیا ہے؟ سنو میرے رضا سے، کہتے ہیں نبی پاک کو جب غسل دیا گیا پھر تلوے بھی تو دھوئے گئے تھے، جو تلووں کا دھون تھا نا، جو تلوے دھوئے گئے وہ کیا بنا؟ سنو میرے رضا سے، بچا جو تلووں کا ان کے دھون، بنا وہ جنت کا رنگ و روغن، بچا جو تلووں کا ان کے دھون، بنا وہ جنت کا رنگ و روغن، جنہوں نے دولہا کی پائی اترن، وہ پھول گلزار نور کے تھے یا رسول۔ تو یہ ہے سیدی اعلیٰ حضرت کا لیول آف عشق، سیکھو سیدی اعلیٰ حضرت سے، جو خوبصورتی دیکھی اس میں محبوب یاد آئے، آقا یاد آئے۔ اب آگے چلتے ہیں، مدینے سے پیار کیسا، مدینے سے محبت کیسی، آئے ہائے۔ آج بھی جس کو مدینے جانا ہے نا وہ پڑھے اعلیٰ حضرت کو کہ مدینے جانا کیسے ہے، کہتے ہاں ہاں رہے مدینہ ہے، نارمل راستہ نہیں ہے، کوئی اور شہر میں نہیں جا رہے، پکنک پوائنٹ نہیں، ہاں ہاں رہے مدینہ ہے۔ غافل ذرا تو جاگ، وہ پاؤں رکھنے والے، یہ جا چشم و سر کی ہے، اللہ اکبر اپنے قدم اور وہ خاک پاک، حسرت ملائکہ کو جہاں وضع سر کی ہے۔ ارے جہاں ملائکہ سر جھکانے کو ترس رہے ہیں وہاں میرے گدے قدم۔ پھر کہتے ہیں معراج کا سما ہے، کہاں پہنچے زائروں، پتہ بھی ہے کدھر پہنچ گئے، کس دربار میں ہو، معراج کا سما ہے، کہاں پہنچے زائروں، کرسی سے اونچی کرسی اسی پاک در کی ہے۔ اب سنو در کیسا ہے، دنیا میں کوئی بھیک مانگے نا اچھا نہیں لگتا، کبھی کسی بھکاری سے پوچھو بھیک مانگنا اچھا لگتا ہے، تو بھیک کب اچھی لگتی ہے بھائی، بھیک سے تو شرمندگی ہوتی ہے۔ مگر دیکھو نبی پاک کے بھکاری کے کیا عالم ہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں لب واں ہیں، آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہیں جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے۔ ارے بھیک بھی مزے کی ہے، اور پھر مانگو گے تو ملے گا کیا؟ مانگیں گے، مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے۔ کیوں؟ سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ لا کا مطلب کیا؟ نہیں، عربی میں لا کہتے ہیں نہیں، اگر یعنی ہم کسی کے پاس جاتے ہیں یار مجھے دے دو، یا تو کہتا ہے نہیں یار میرے پاس نہیں ہے، یا پھر کیا کہتا ہے اگر آئیں گے تو دوں گا۔ نہ میرے آقا لا کہتے ہیں نہ اگر کہتے ہیں، جو مانگتے ہیں وہ عطا فرماتے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے۔ سیدی اعلیٰ حضرت پھر کہتے ہیں تجھ سے چھپاؤں منہ تو کروں کس کے سامنے، کیا اور بھی کسی سے توقع نظر کی ہے، اف بے حیائیاں کہ یہ منہ اور تیرے حضور، آقا تو کریم ہے، تیری خو در گزر کی ہے۔ سرکار ہم گواروں میں طرز ادب کہاں، ہم کو تو بس تمیز یہی بھیک بھر کی ہے۔ آئے ہائے، نبی پاک کے دربار میں جانا کیسے ہے، مانگنا کیسے ہے، التجا کیسے کرنی ہے، سیدی اعلیٰ حضرت سکھاتے ہیں۔ کہیں لکھتے ہیں نا آقا تیرے ٹکڑوں پہ پلے، غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلیں، کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا۔ کیا پیاری التجا کرتے ہیں کہ حضور محشر کا دن ہوگا، اچھوں میں نیکوں میں آپ جام کوثر بانٹیں گے، میں تو ہوئی گناہ گار، اس قابل تو نہیں کہ آپ کے ہاتھ سے پورا جام ملے، مگر حضور اگر ایک بوند بھی مل گئی تو میرا کام ہو جائے گا۔ لکھتے ہیں تیرے صدقے مجھے ایک بوند بہت ہے تیری، آقا تیرے صدقے مجھے ایک بوند بہت ہے تیری، جس دن اچھوں کو ملے جام چھلکتا تیرا۔ اور صحیح بات لکھتے ہیں اعلیٰ حضرت کہ نبی پاک کا رتبہ وہ ہے، مرتبہ وہ ہے کہ ہم بیان ہی نہیں کر سکتے، ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں فرش والے، زمین پہ رہتے ہیں نا، ہماری اوقات ہی نہیں، فرش والے آقا ہم فرش والے، تیری شوکت کا علو کیا جانے، تیری شوکت کی بلندی ہم کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، ہم فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا
ہے پھریرا تیرا خسروا عرش پہ اڑتا ہے کہتے آقا بہت گناہ گار ہوں، بہت خطا کار ہوں، مگر حضور آپ ہی نے تو شفاعت فرمانی ہے. میرے گناہ بہت ہیں مگر آپ کی رحمت کے آگے کچھ نہیں. ایک اشارہ ہی کرنا ہے آپ نے اور مجھ جیسے کئی لاکھوں کا کام بن جائے گا. ایک میں کیا میرے سیاں کی حقیقت کتنی، ایک میں کیا میرے سیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا. کس کلام کی بات کروں؟ آئے ہائے عشق کا سمندر ہیں، بحر بے کراں ہیں، پڑھتے جائیں اور پتہ چلتا ہے کہ محبت رسول کہتے کس کو ہے. نبی پاک سے پیار ہے تو کیسا پیار، مدینے کی تو بات چھوڑو، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مدینے کے کتوں سے کیسا پیار کرتے ہیں. اللہ اکبر، محبوب کے در کے کتے ہیں نا، سگانے طیبہ. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں رضا تیرے دماغ کے بڑے چرچے ہیں، لوگ تجھے مفتی کہتے ہیں، لوگ تجھے عالم کہتے ہیں، مگر ایک عقل کا کام کیا نہیں کیا. وہ کون سا عقل کا کام ہے؟ کہتے رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے. ہائے ہائے ہائے، سوچو یار، اپنے آپ سے پوچھ رہے ہیں رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے کہ تم اور آہ کے اتنا دماغ لے کے چلے، تمہارے دماغ کے چرچے ہیں اور تم نے مدینے کے کتے کے پیر ہی نہیں چومے اب تک. ایک اور جگہ لکھتے ہیں کہ رضا مدینے تو گئے تھے، دل کا ٹکڑا کاٹ کر مدینے کے کتوں کو کھلاتے نا، کیا ہونا تھا؟ کتے تو گوشت کھاتے نا، تو مدینے کے کتے تھے، نارمل گوشت کی جگہ اپنا دل کاٹ کر کھلاتے تو کیا ہوتا؟ جان چلی جاتی نا. تو تمہیں مدینے کے کتوں سے اپنی جان اتنی پیاری ہے. آئے ہائے، پار آئے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا، پار آئے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا، ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری، واہ واہ، اے رضا تمہیں اتنی جان پیاری ہے. ایک اور کمال کا شعر ہے، تھوڑا سمجھیے گا تو مزہ اور آئے گا. علماء بیٹھے ہیں، بزرگ بیٹھے ہیں. ایک بڑا پیارا لفظ ہے اردو کا، سما خراشی، بڑا ادب والا لفظ ہے. سما خراشی کا مطلب کیا ہے؟ کہ کسی کی سماعت میں خلل ڈالنا. یہ بڑا ادب سے علماء کے لیے، بزرگوں کے لیے کہا جاتا تھا کہ حضور آپ کی سما خراشی کروں، آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، آپ کی سماعت میں خلل آ جائے. بڑا با ادب لفظ ہے. اعلیٰ حضرت نے سنو یہ لفظ کہاں یوز کیا. آپ کہتے ہیں خوف ہے سما خراشی یہ سگے طیبہ کا. کہتے مجھے یہ خوف ہے کہ کہیں مدینے کے کتوں کے آرام میں خلل نہ پڑ جائے. حالانکہ مجھے بھی اونچی آواز سے رونا آتا ہے، مجھے بھی مدینے میں جا کر زور زور سے تڑپنا آتا ہے، میں اس لیے زیادہ آواز سے نہیں رو رہا کہ کہیں مدینے کے کتوں کے آرام میں خلل نہ پڑ جائے. خوف ہے سما خراشی یہ سگے طیبہ کا، ورنہ کیا یاد نہیں نہ لاؤ افغاں ہم کو. ہمیں بھی رونا آتا ہے مگر اس لیے نہیں رو رہا کہ مدینے کے کتوں کے آرام میں خلل نہ پڑ جائے. یہ ہیں سیدی اعلیٰ حضرت. اور پھر ذرا سوچو، یہ عاشقوں کا امام جب خود مدینے گیا ہوگا، ایک تو ہمیں رلا رہے ہیں، ہمیں تڑپا رہے ہیں، ہمیں سکھا رہے ہیں، جب یہ خود مدینے گئے تو دل میں یہ تمنا تھی کہ نبی پاک کا دیدار بھی کرنا ہے. دوسری بار حاضری تھی کہ اب تب دیدار کرنا ہے. ساری رات سنہری جالیوں کے روبرو کھڑے رہے، درود پاک پڑھتے رہے پڑھتے رہے پڑھتے رہے، ساری رات بیت گئی، دیدار نہ ہوا. عاشق کو تڑپایا بھی جاتا ہے، محبوب کو تڑپایا بھی جاتا ہے. عاشق ساری رات درود پڑھتے رہے، دیدار نہ ہوا. اب اسی عالم میں، اسی درد کے عالم میں کلام کیا لکھتے ہیں؟ وہ سوئے لال آزار پھرتے ہیں، تیرے دن ہے بہار پھرتے ہیں، ہر چراغ مزار پر قدسی کیسے پروانہ وار پھرتے ہیں. اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. یہ تو وہ کمال کا شعر لکھا، آج بھی جاؤ تو دنیا بھر کے بادشاہ
وزیر اعظم نبی پاک کے روضے پر ہاتھ باندھے نظر آتے ہیں. اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. پھر نہایت عاجزی میں لکھتے ہیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. اپنے آپ کو نبی پاک کے در کا کتا لکھتے ہیں. اللہ اکبر. کیسا کرم ہوتا ہے اس عاشق کے صادق پر کہ نبی پاک انہیں جاگتی آنکھوں میں اپنا دیدار کرواتے ہیں. خواب میں نہیں, سیدی اعلیٰ حضرت نے جاگتی آنکھوں سے نبی پاک کا دیدار کیا. اور اسی دیدار کے بارے میں کلام میں لکھتے ہیں یاد میں جس کی نہیں ہوش تنو جا ہم کو پھر دکھا دے وہ رخ اے مہر فروزہ ہم کو. دیر سے آپ میں آنا نہیں ملتا ہے ہمیں کیا ہی خود رفتہ کیا جلوے جانا ہم کو. اللہ اکبر. سیدی اعلیٰ حضرت کی کیا بات ہے. آپ ایسے نبی پاک سے محبت کرنے والے تھوڑے ٹکڑوں کے لیے ایمان نہیں بیچتے تھے, تھوڑے پیسوں کے لیے اپنی عشق و محبت کا سودا نہیں کرتے تھے. ایک بار سیدی اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں کچھ قریب کی ریاست کے کچھ علاقے سے لوگ آئے. علاقے کا نام تھا نان پارا, ایک ریاست ہے بریلی شریف کے قریب ہی ہے. تو نان پارا سے کچھ لوگ آئے اور کہا کہ حضرت ہمارے علاقے کا نواب ہے اور بہت پیسے والا ہے. نواب پیسے والے ہوتے ہیں. وہ شاعر اس کی شان میں قصیدے لکھتے ہیں, سب کو پیسے دیتا ہے. آپ تو زبردست شاعر ہیں, آپ جب قصیدہ لکھیں گے تو سب سے اچھا ہی لکھیں گے, تو آپ کو بھی انعام ملے گا. آپ کے بھی بہت سارے کام رکے رہتے ہیں, وہ بھی سیدھے ہو جائیں گے, پیسے مل جائیں گے. سیدی اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا اور قصیدہ لکھا, اور واقعی کمال قصیدہ لکھا, مگر کسی دنیا کے نواب کی شان میں نہیں, اپنے آقا کی شان میں لکھا. شاعری کی دنیا کا شاہکار قصیدہ لکھا. کیا لکھتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. اب میرے شعر کو ہی سمجھ رہے تو کمال ہے. کہتے ہیں نبی پاک کا حسن وہ ہے کہ جو پیارے آقا کا وہ حسن ہے کہ جس میں نقص کا گمان بھی نہیں کر سکتے, کوئی چانس ہی نہیں ہے نقص کا. یہی پھول خار سے دور ہے. گلاب لیتے تو کانٹا بھی آ جاتا ہے. کہتے ہیں پھول تو ہے مگر خار نہیں ہے. شمع جلائیں, کینڈل موم بتی بہت پیاری لگتی ہے مگر ساتھ دھواں بھی دیتی ہے نا, دھواں مزہ نہیں دیتا. کہتے ہیں آقا وہ شمع ہے کہ دھواں نہیں ہے, وہ پھول ہے کہ کانٹا نہیں ہے. اچھا یہ اعلیٰ حضرت شاعری کی خود سے کرتے تھے. یہ شعر کہاں سے لے کر آئے, یہ کس شعر کی تشریح ہے؟ آؤ میں بتاتا ہوں. میرے آقا کے زمانے میں بھی ایک نعت گو شاعر تھے. ویسے تو کئی صحابہ نعتیں پڑھتے تھے. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نبی پاک انہیں منبر پر بٹھاتے تھے اور وہ آقا کی نعتیں پڑھتے. وہ کیا کہتے ہیں؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. کہتے ہیں آقا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي, حضور آپ جیسا حسین کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے, میری آنکھ نے بھی نہیں دیکھا. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ, حضور کسی ماں نے آپ جیسا جمیل جنا ہی نہیں ہے. خلقت مبرأ من کل عیب, اللہ نے آپ کو سارے عیبوں سے پاک پیدا فرمایا. سنو, حضرت حسان بن ثابت کہہ گئے, آج کوئی لکھے تو لوگ پکڑ لیں گے کیسی بات کرتے ہو. صحابی کہتے ہیں, کیا فرماتے ہیں؟ کأنک قد خلقت کما تشاء, حضور اللہ نے آپ کو ایسا بنایا جیسا آپ چاہتے تھے. اب یہ حضرت حسان بن ثابت کا شعر یاد رکھنا, اور اب میرے رضا کا شعر سنو. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. بخدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مکر, جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو, جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں. کروں تیرے نام پہ جاں فدا, نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا, دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا. آقا کیا کروں کروڑوں جہاں نہیں. میرے آقا جب گفتگو کرتے تھے عرب کے بڑے بڑے لوگ سر جھکاتے تھے. اللہ نے ایسا کلام دیا. اعلیٰ حضرت لکھتے تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے, فصحا عرب کے بڑے بڑے, کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں. وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو, وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. کلام لکھتے گئے آخر میں جو مقطع لکھا, یہی میرے آج بیان کا پیغام ہے, یہی میرے بیان کا آج موضوع ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کروں مدح اہل دول رضا. اے رضا, اہل دول کہتے پیسے والے, کہتے اے رضا میں پیسوں والوں کی ثنا کروں, ان کی تعریف لکھوں. کہا گیا تھا نا کہ وہ نواب صاحب ہیں ذرا ثنا کر دیں. پہلے قصیدہ لکھا, زبردست نعت لکھی, آخر میں کہتے کروں مدح اہل دول رضا, پیسے والوں کی.
پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں غلام ہوں اپنے آقا کا. اب ذرا جو سمجھدار لوگ جملہ سنو گے لطف آ جائے گا. میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے نا نہیں. پارائے نا کا مطلب بنا روٹی کا ٹکڑا، نان کہتے ہیں نا. اور ریاست کون سی تھی؟ نان پارا. یہ سمجھنے والے سمجھ رہے ہیں کیسے نان پارا کے 2 ٹکڑے کر دیے. ہاں کہ میرا دین جو ہے نا وہ روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے کہ پیسے والوں کی ثنا کروں اور ادھر سے پیسے کھینچوں. میں اپنے آقا کا غلام ہوں، میں نبی کا امتی ہوں. میں ثنا کروں گا تو ان کی کروں گا، میں بات کروں گا تو ان کی کروں گا. یہ ہے وہ فارمولا لائف گزارنے کا. میٹھے اسلامی بھائیوں، آج عرس اعلیٰ حضرت کے اجتماع میں آئے ہو، آج عشق رسول کی بات سننے آئے ہو، تو سنو اعلیٰ حضرت نے کیا پیغام دیا. میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے نا نہیں. کیسے اپنے دین کو. آج کیا ہو رہا ہے؟ رسول میں موت بھی قبول ہے، مگر جب پروفٹ سامنے آتا ہے، کاروبار میں جب نفع سامنے آتا ہے، کوئی ڈیل اچھی آتی ہے، بندہ کہتا ہے تو جھوٹ تو بولنا پڑے گا، تھوڑا سا رشوت بھی دینی پڑے گی، تھوڑی ملاوٹ بھی کرنی پڑے گی، لیکن یار چلتا ہے، ساری مارکیٹ کرتی ہے، ہمیں بھی کرنا پڑے گا، نہیں کریں گے تو پیچھے رہ جائیں گے. یہ کدھر گیا تمہارا عشق رسول؟ جب ایسا نفع ہے نا تو یہ جملہ اعلیٰ حضرت کا دہرا لینا. میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہا ہے نا نہیں. میں روٹی کے ٹکڑے کے لیے دین بیچ رہا ہوں. سوچو کتنے موقعوں پر ہم کمپرومائز کرتے ہیں. اپنے گھر میں شادی ہو تو فنکشن، ناچ گانے، ڈھول تماشے، بے حیائی بھول جاتے ہو کہ میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہا ہے نا نہیں. دنیا میں سفر کرنے کے لیے، بیرون ملک جانے کے لیے لوگ جھوٹ بول کر بہت سارے جھوٹ بولتے ہیں. نہیں، ہم جھوٹے، ہم سچے آقا کے امتی ہیں. میں گدا ہوں اپنے کریم کا. میں کیسے جھوٹ بول سکتا ہوں؟ خدا را میرے میٹھے اسلامی بھائیو، ایک بات ہمیشہ کے لیے یاد کر لو. عشق، محبت، یہ بغیر اطاعت کے کمپلیٹ نہیں ہو سکتی. میں محبت بھی کروں اور میں بات بھی نہ مانوں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ مثال کے طور پہ کوئی بندہ کہ یار میں اپنے والد صاحب سے بڑی محبت کرتا ہوں، اور والد صاحب کی بات ایک بھی نہ مانے، تو آپ کیا کہیں گے؟ یار چھوڑ بھائی، جھوٹی باتیں کر رہا ہے. والد صاحب تو اس سے ناراض بیٹھے ہیں، کہتے ہیں میری ایک بات نہیں مانتا، اور بندہ کہہ رہا ہے میں والد صاحب پہ جان قربان. خامہ خواہی کے دعوے مت کر بھائی. ذرا دل سے پوچھو. ہم کہتے تو ہیں کہ نبی کے نام پر جان بھی قربان، سرکار پر سب کچھ قربان، مگر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کتنا ہے؟ نبی پاک فرمائیں قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. مگر کتنے ہیں جو نماز قضا کرتے ہیں؟ جس کو غلامی رسول میں موت قبول ہے اس کو نماز قبول کیوں نہیں ہے؟ خود سوچے نا. ایسی بہت ساری باتیں غور کرتے جائیں. چہرہ سنتوں والا نہیں ہے، لباس سنتوں والا نہیں ہے، باتیں سنتوں والی نہیں ہے، گھر کے معاملات سنتوں والے نہیں ہے، گھر میں پردہ نہیں ہے، اب کماتے تو روزی حلال حرام اس کی پرواہ نہیں. یہ کیسی غلامی ہے؟ عشق ہے تو اطاعت بھی ہے، ورنہ عشق نہیں ہے، بلکہ اطاعت بھی ہے اور نبی کے فرمان پر یقین بھی ہے. اعلیٰ حضرت کا ایک اور واقعہ سناؤں. ایک بار آپ غالباً پہلے حج پر گئے، والدہ بھی ساتھ تھی، سمندر میں گئے، شدید طوفان، بحری جہاز میں جا رہے تھے، ٹھیک ہے. اتنا شدید طوفان آیا کہ سب بحری جہاز والوں نے کفن باندھ لیے کہ بس اب گئے، کل میں پڑھنے لگے. اعلیٰ حضرت بہت اطمینان سے بیٹھے، والدہ سے کہتے ہیں آپ گھبرائیں نہیں ماں جی، کچھ بھی نہیں ہوگا، طوفان چلا جائے گا، ہم خیر سے پہنچ جائیں گے. والدہ بھی ظاہر بڑی ایج کی تھی، گھبرا رہی تھی. تو اعلیٰ حضرت نے کہا میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کچھ بھی نہیں ہوگا. اور ایسا ہی ہوا. تھوڑی دیر ہوئی تو طوفان بھی ٹل گیا، ایوری تھنگ اسموتھ ہو گئی، سب نے کفن وغیرہ اتارے، جدہ شریف پہنچ گیا جہاز. تو کس لوگوں نے پوچھا کہ آپ اتنے کانفیڈنٹ کیسے تھے، قسم کیسے کھائی؟ تو آپ نے کہا میں نے نبی پاک کی وہ حدیث پڑھی ہوئی ہے جس کا مضمون ہے کہ جو کشتی میں سوار ہو کر دعا پڑھتا ہے بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم، میں نے یہ دعا پڑھی تھی، مجھے آقا کے فرمان پر یقین ہے میں نے خیر سے پہنچنا ہے. آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب. شعر ہے نا اعلیٰ حضرت کا، آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب، کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، جب آ گئی ہیں جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں جلتے بجھا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے ہیں. اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں. اور کیا شعر ہے؟ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جسم تے آ گئے ہو جسم
آ گئے ہو سکے بٹھا. سبحان اللہ. تو اب یہ سمجھنا ہے کہ پیارے آقا سے عشق کا تقاضا یہ ہے کہ محبت بھی ہو تو عمل بھی ہو، اطاعت بھی ہو، فالوورشپ بھی ہو، ٹھیک ہے، سنتوں پر عمل ہو، نمازوں کی پابندی اور یقین بھی ہو. لوگ کہتے ہیں یار وظیفہ پڑھا پتہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا، تعویذ پہن لیتا ہوں لیکن پتہ نہیں کام کرے گا کہ نہیں. دعا کرتے وقت بھی سوچ رہے ہوتے ہیں مانگ لیتے ہیں ہونا تو ہے نہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا. یاد رکھیے گا علماء نے لکھا ہے کتابوں میں اس کی دعا قبول نہیں ہونی جو دعا کرتے وقت یقین نہ رکھے. جس کو یقین ہے کہ رب العالمین سے مانگ رہا ہوں، دینے والے سے مانگ رہا ہوں، وہ ضرور دے گا، اس یقین سے مانگو رب تمہاری جھولیاں بھر دے گا. وظیفہ کرو تو اس یقین سے کرو کہ انشاءاللہ صدق کے دل سے پڑھوں گا، اس کی برکت نصیب ہوگی، تمہیں برکت نصیب ہوگی. تعویذ پہننا ہے تو اس نیت سے پہنو کہ انشاءاللہ اس میں برکت ہوگی. یقین ہوگا تو ملے گا، یقین ہی نہیں ہے تمہیں تو کون دے گا. سنو ایک واقعہ سنا کر بات ختم کرتا ہوں. یقین پر بات چلی ہے. ایک گاؤں میں بارش نہیں ہو رہی تھی، ٹھیک ہے جناب. سارے گاؤں والے جمع ہو گئے کہ مل کے دعا کرتے ہیں. بہت سال ہو گئے بارش نہیں ہو رہی. ایک نوجوان چھوٹا ینگ لڑکا ہاتھ میں چھتری لے کر آیا. لوگوں نے مذاق اڑایا یا کمال ہے اتنے سال سے بارش نہیں ہو رہی تو چھتری لے کر آیا. بولا اللہ سے مانگنے آئے نا، بارش برسانے والا تو وہی ہے، بارش تو ہو جائے گی آج. جب مانگنے اس سے آئے ہیں واپسی کیا بھیگتے ہوئے جاؤں گا؟ اس کے یقین کی بدولت دعا کے دوران ہی بارش شروع ہو گئی. پورا گاؤں بھیگتے ہوئے گیا، وہ بچہ اپنی چھتری کے سائے میں جا رہا ہے. یقین درکار ہے دعا میں، وظیفے میں. اعلیٰ حضرت کو یقین تھا. تو میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب نبی پاک نے فرمایا نا کہ سچوں کی برکت ملتی ہے، سچ کے ساتھ ہو جاؤ، تو پلیز سچوں کے ساتھ ہوں، سچ بولیں. جھوٹ میں برکت نہیں، حرام میں برکت نہیں، گناہ میں برکت نہیں، نیکیوں میں برکت ہے. تو آج یہ نیت کر لیں جتنے میرے بھائی آئے ہیں. تو ویسے بھی سبحان اللہ کیسا پیارا مہینہ آ رہا ہے. چند دنوں کے بعد تو گناہ گاروں کی عید ہونے والی ہے نا. پھر اس گناہ گاروں کی عید میں عیدی بھی ملیں گی، سرکار سے عیدی بھی تو لیں گے. تو اب میلاد منائیں تو اس بار ذرا نئے انداز سے منائیں. گھر بھی سجائیں، لائٹیں بھی لگائیں، اپنا سراپا بھی سجائیں، چہرے پہ آقا کی سنت سجائیں. 5 وقت کے نمازی بن کر میلاد منائیں. ہم سے کوئی پوچھے کہ یار آپ کبھی کبھی نماز چھوڑ بھی دیتے تھے، اب کیا ہوا؟ آپ کہیں یار بس میلاد کا مہینہ آ گیا، بس میں 5 وقت کا نمازی ہو گیا. یار آپ اب بالکل جھوٹ نہیں بولتے، بس یار میں سچے آقا کا غلام، میلاد کا مہینہ آ گیا، میں بس اب آئندہ کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا. فلمیں، ڈرامے، گانے باجے سارے غلط کام چھوڑ دو. آقا کا میلاد ایسے ہو کر مناؤ کہ مدینے والے کی ڈائریکٹ نگاہ آپ پر پڑ جائے. انشاءاللہ اس بار اس پیارے انداز میں میلاد منائیں گے اور اللہ نے چاہا تو دھوم دھام سے منائیں گے انشاءاللہ. جب تلک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے، تب تلک جشن ولاد ہم مناتے جائیں گے. تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ، اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا، اعلیٰ سے اعلیٰ نبی کا جھنڈا گھر گھر میں لہراؤ. پکارو یا انشاءاللہ. کسی وسوسے میں نہیں آنا ہے، ٹھیک ہے. انشاءاللہ لائٹیں بھی لگائیں، جھنڈے بھی لگائیں، اس خرچ کا آپ کو ثواب ملے گا. کچھ لوگوں کو پرابلم ہوتی ہے تو وہ اس زمانے سے ہی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا. تو بالکل ٹینشن نہ لیں. جب ہمیں نبی پاک کا میلاد، جب بچوں گھروں میں شادیاں ہوتی ہیں تو پرابلم کسی کو نہیں ہوتی. 31 دسمبر کا جناب اتنی رات لوگ کروڑوں ضائع کرتے ہیں، کسی کو پرابلم نہیں ہوتی. تو نبی پاک کا میلاد منانے میں کسی کو پرابلم ہوتی ہو تو ہو جائے. مفتی اعظم ہند نے پہلے ہی بتا دیا ہے، نثار تیری چہل پہل پر 1000 عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا. تو دھوم دھام سے میلاد منائیں گے انشاءاللہ. خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. سرکار کی آمد، آقا کی آمد،
حضور کی آمد، پر نور کی آمد، پر نور کی آمد، اچھے کی آمد، سچے کی آمد، صادق کی آمد، امین کی آمد، اول کی آمد، آخر کی آمد، سچے کی آمد، اونچے کی آمد، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا انشاءاللہ دھوم دھام سے میلاد منائیں گے انشاءاللہ۔ اور سبحان اللہ، میلاد کے مہینے میں ہی 16 اکتوبر کو جمعہ ہفتہ اتوار 3 دن حیدرآباد کے لیے مدنی قافلہ پرسوں جا رہا ہے ماشاءاللہ۔ تو یہ بھی بڑا اچھا طریقہ ہے استقبال ماہ میلاد کا۔ تو خزائن العرفان سے کچھ مدنی قافلے بھی دے دیں تاکہ اگلی بار میں آؤں تو مجھے بھی خوشی ہو کہ بھائی آپ پچھلی بار آئے تھے تو اتنے مدنی قافلے مل گئے۔ تو سفر کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔